السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے زیر اہتمام کمپیوٹر نیٹورکنگ کمپلیٹ کورس، اور جناب اس کے سلسلے کا لیکچر نمبر ہے 9. لیکچر نمبر 9 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ٹپالوجیز کو، اور اس سے پہلے ہم نے نیٹورک کی بہت سی ٹرمز اور اس کے ظاہر ویئر اباؤٹس کو سیکھا کہ نیٹ ورکنگ میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں. اس کی ڈیوائسز کو بھی دیکھا. ابھی ہم نے آگے جا کر اس کی لیئرز کو بھی سمجھنا ہے، لیئرز کے ٹاپکس کو بھی دیکھنا ہے. اس لیکچر میں ہم چونکہ ٹپالوجیز کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور پہلی ٹپالوجی جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے رنگ ٹپالوجی. ٹپالوجی کیا ہوتی ہے اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ٹپالوجی ایک فزیکل وے ہوتا ہے، یا فزیکل ایک طریقہ کار یا میتھڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کوئی بھی نیٹ ورک بنا سکتے ہیں، یا نیٹ ورک آرکیٹیکچر کا کوئی بھی فزیکل لے آؤٹ. اس کو کہتے ہیں رنگ ٹپالوجی یا اسٹار ٹپالوجی یا بس ٹپالوجی. تو ٹپالوجی از بیسیکلی اے ٹرم used for physical arrangement of computers in a network. Ring topology is one of them. So ring کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ring topology ہوتی کیا ہے. A ring topology is a network configuration in which each computer or device connects to exactly two other computers or devices, forming a single continuous loop or ring. Data travels from one node to another in unidirection until it reaches its destination. All computers have equal rights and access on the data and other resources. Its major drawback is that if one computer fails, entire network collapses. دیکھیں، ایک رنگ ٹپالوجی جو ہے وہ ایک ایسا نیٹ ورک کنفیگریشن یا سیٹ اپ ہے جس کے اندر ہر کمپیوٹر یعنی ایچ کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر یا ڈیوائس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کے اگلے دو کمپیوٹرز کے ساتھ، اور اس کے علاوہ یہ ایک سمجھ لیں کہ رنگ سنگل کنٹینیوس رنگ یا لوپ بناتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہر کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلا آنے والا جو کمپیوٹر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ والا جو کمپیوٹر ہے اس سے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، اور اس سے آنے والا کمپیوٹر جو ہے وہ اس سے انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. ایک رنگ بنا ہوا ہے کنٹینیوس، اور ڈیٹا ٹریول کرتا ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں. نوڈ کہتے ہیں کسی بھی کمپیوٹر کو، کسی بھی نیٹ ورک میں اسے نوڈ کہا جاتا ہے. اور ایک یونی ڈائریکشن میں، یونی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ڈائریکشن میں ڈیٹا ٹریول کرتا ہے، یعنی کہ دونوں ڈائریکشن میں ڈیٹا ٹریول نہیں کرتا. So all computers have equal rights and access on the data and other resources. تمام کمپیوٹرز کو ایکول ایکسیس اور رائٹس حاصل ہوتے ہیں اپنے ڈیٹا ایکسیس کی طرف، یعنی کہ ڈیٹا کوئی بھی کسی طرح کا بھی ہے تو اس کو تمام کمپیوٹرز کا پورا ایکسیس ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپیوٹر جو ہے وہ اس کے لیے ریکویسٹ کر سکتا ہے. تو اس کا جو میجر ڈرا بیک ہے، جو اس کا پرابلم کہہ سکتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں، کون کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب اگر ایک کمپیوٹر خراب ہو جائے یا نیٹ ورک میں کہیں بریک آ جائے تو پھر پورا نیٹ ورک کولیپس ہو جاتا ہے. اس کا ذرا فزیکل لے آؤٹ دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک رنگ نما ایک نیٹ ورک ہے، اور اس کے اندر کمپیوٹرز، جیسے اس ایگزامپل میں 4 کمپیوٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ 4 کمپیوٹرز اگر کنیکٹڈ ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس رنگ میں، یہ جو رنگ ہے بیسیکلی یہ ایک کیبل آرکیٹیکچر ہے، یہ ایک کیبل کا لے آؤٹ ہے نیٹ ورک کیبل کا. اور اگر اس پہ کسی جگہ پر کوئی بریک آ جائے تو یہ پورا نیٹ ورک بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح سے کوئی کمپیوٹر خراب ہو جائے تب بھی پورا نیٹ ورک بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ڈیٹا پاس کرتا ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کی طرف ڈیٹا جائے گا. اگر اس کمپیوٹر نے تھرڈ کمپیوٹر کو ڈیٹا بھیجنا ہے، دیکھیں یہ پہلا کمپیوٹر ہے، یہ دوسرا، اور یہ تیسرا ہے، چوتھا تو یہ والا آ رہا ہے. اب یہ جو تیسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا اس نے بھیجنا ہے نا، اس کے لیے اس کو یا تو ادھر سے گزرنا ہوگا یا اس کو اس پاتھ سے، یعنی رائٹ لیفٹ دونوں طرف اس کے ایک کمپیوٹر ہے، اور اس والے کمپیوٹر سے یا اس والے کمپیوٹر میں سے کسی ایک کمپیوٹر میں سے لازمی ڈیٹا پاس ہو کر اس کمپیوٹر تک جائے گا. سو یہ کمپلسری ہو گیا جناب. تو اس لیے یہ ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ کوئی پرائیویٹ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی یہ پرائیویٹی جو ہے نا وہ اس کو بھیج رہا ہے، کیونکہ یہ اس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے. یہ اس سے کنیکٹڈ ہے تھرو دس کمپیوٹر یا دس کمپیوٹر. اسی طرح یہ کمپیوٹر جو ہے یہ اس سے اور اس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ تو ہے لیکن اس والے سے نہیں ہے. تو اگر اس کو ڈیٹا بھیجنا ہے تو پھر یہ اس کے تھرو بھیجے گا یا یہ اس کے تھرو بھیجے گا. تو یہ کلوز لوپ ہوتا ہے. ہر کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور اس کے تھرو دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا بھیج سکتا ہے، اور ہر کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کا ڈیٹا ایکسیس بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک لوپ نما جو ہے نا یہ نیٹ ورک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں رنگ نیٹ ورک.
اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ منیمم اس میں کتنی ہوتی ہے. منیمم 3 ڈیوائسز اس میں چاہیے ہوتی ہیں ایک نیٹ ورک بنانے کے لیے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ 3 ڈیوائسز یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس اس لیے چاہیے ہوتی ہے منیمم 3 کمپیوٹرز یا ڈیوائسز. 3 سے کم کا رنگ نہیں بن سکتا. 3 اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ ہر کمپیوٹر کے آگے اور پیچھے ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے جو میں نے ترتیب ابھی آپ کو بتائی ہے. آگے والا کمپیوٹر جو ہے یعنی آنے والا وہ سکسیسر ہوتا ہے اور جو اس کے پیچھے کمپیوٹر ہوتا ہے وہ پریڈیسیسر ہوتا ہے. تو یہ فزیکلی جو ہے نا ان 2 کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹ لازمی ہونا چاہیے. یہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی آپ کو یہ پریویس میں بھی دکھا دیتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہم نے یہ دیکھیں. اب اگر میں اس طرف جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ہے, اس بیک اینڈ پر بھی ایک کمپیوٹر ہے اور اس طرف بھی ایک کمپیوٹر ہے, یعنی اس کے دونوں طرف کمپیوٹر ہے. یہ ہے تو اس کے ادھر بھی کمپیوٹر ہے اور ادھر بھی. ہر ایک کمپیوٹر کے رائٹ لیفٹ آپ کو ایک کمپیوٹر ملے گا جو اس کا سکسیسر اور پریڈیسیسر ہوگا. اس کے بغیر یہ لوپ نہیں بنے گا. منیمم 3 کمپیوٹرز کا جو ہے رنگ بنتا ہے. 3 سے کم کا نہیں بن سکتا. 3 سے زیادہ جتنے مرضی آپ کر لیں لیکن 3 لازمی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جناب 3 کا جو ہے نا نیٹ ورک کیسے بنتا ہے. تو یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. یہاں پر اس طرح کا بھی بن جاتا ہے. تو یہ منیمم 3 کمپیوٹرز کا یا 3 نوڈز کا یا 3 ڈیوائسز کا ایک رنگ نیٹ ورک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا تعلق اس سے بھی ہے اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے. اب یہ دونوں کو ڈائریکٹلی ڈیٹا بھیج سکتا ہے, دونوں کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ کیونکہ 3 ہی کمپیوٹر ہے, چوتھا تو اس میں کوئی ہے نہیں. اسی طرح یہ جو کمپیوٹر ہے یہ ڈائریکٹلی اس سے کنیکٹڈ ہے اور اس سے بھی ہے. اس طرح یہ اس سے بھی اور اس سے بھی ہے. ڈیٹا بھیجنا ہے وہ اس کو بھی بھیج سکتا ہے, اس کو بھی. تو یہ اس کو مطلب ایزیلی. لیکن اس کا پریڈیسیسر کون سا ہے یہ ہے اور اس کا پریڈیسیسر کون سا ہے یہ ہے. سو یہ سکسیسر اور پریڈیسیسر جو ہے نا, اس کا پریڈیسیسر یہ ہے, اس کا پریڈیسیسر یہ ہے, اس کا سکسیسر یہ, اس کا سکسیسر یعنی کیونکہ سکسیسر بھی بن جاتا ہے. اب آپ کو تھوڑا سا اس میں مشکل آ رہی ہوگی, میں آپ کے لیے اس طرح آسان کر دیتا ہوں کہ یہ جو کمپیوٹر ہے یہ ایٹ اے ٹائم سکسیسر بھی اور پریڈیسیسر بھی ہے. اب سکسیسر کیسے ہوا دیکھیں. اگر یہ اس کمپیوٹر سے پہلے آ رہا ہے یہ والا یعنی اس کمپیوٹر نمبر 2 سے, تو پھر یہ اس کا سکسیسر ہوا. اور اس کمپیوٹر کے بعد یہ والا آ رہا ہے تیسرا, تو یہ اس کا پریڈیسیسر ہو گیا. اسی طرح اگر اس کے ساتھ آئیں تو یہ اگر اس سے پہلے آ رہا ہے تو یہ اس کا سکسیسر ہے, اور اگر یہ اس کے بعد آ رہا ہے تو یہ اس کا پریڈیسیسر ہے. اور اگر یہ اس کو مان لیتا ہے کہ یہ اس سے پہلے آنے والا ہے تو پھر یہ اس کا سکسیسر ہے اور یہ پریڈیسیسر ہے. تو یہ ایک رنگ ہے. رنگ کے اندر آپ کا کوئی بھی کمپیوٹر, کوئی بھی نوڈ ایٹ اے ٹائم سکسیسر یا پریڈیسیسر ہو سکتا ہے. منیمم 3 کمپیوٹرز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اس کام کے لیے. چلتے ہیں جی آگے. ایک رنگ جو ٹوپولوجی ہوتی ہے نا وہ ایک فزیکل لیئر ہوتی ہے اور اس کا جو ڈیٹا ٹرانسمیشن ہوتا ہے وہ لیئر نمبر 2 کے پروٹوکول پہ جو ہے نا وہ ریلائی کرتا ہے. اب یہ لیئرز کیا ہیں, یہ نیٹ ورک لیئرز ہیں, OSI کی لیئرز ہیں. یہ آپ کے آنے والے لیکچر میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھیں گے, سیکھیں گے. اور یہ ٹوکن رنگ ٹوپولوجی جو یوز کرتا ہے وہ بھی لیئر نمبر 2 پر یوز کرتا ہے کسی بھی طرح کے ڈیوائس ایکسیس کنٹرول کی طرف. رنگ ٹوپولوجی جو ہے وہ ڈیوائسز کے درمیان فزیکل کنیکشن بناتا ہے, یعنی کہ ہر ڈیوائس دوسری ڈیوائس سے فزیکلی کنیکٹڈ ہوتی ہے. اگر وہ خراب ہو جائے یا نیٹ ورک میں کسی جگہ بریک آ جائے تو وہ ڈیوائس بیٹھ جاتی ہے. تو یہ آئی ایم شور آپ کو یہ چیز یہاں تک اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. اور جو لیئر 2 ہوتی ہے یا لیئر 2 پروٹوکول جو ہوتا ہے وہ ڈیوائسز کے درمیان جو ڈیٹا فلو ہو رہا ہے, جو ڈیٹا سینڈ اور ریسیو ہو رہا ہے, اس کا وہ یوں کہہ لیں کہ وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. A ring topology can expand to a wide area network, yani WAN, by using devices like switches to connect multiple rings or by extending the physical distance with repeaters that amplify signals. یاد رکھیے گا کہ جو رنگ ٹوپولوجی ہے وہ لین پہ تو ہوتی ہے, ہم یہ جانتے ہیں, لیکن لین کے ساتھ ساتھ وہ وین کی طرف بھی ایکسپینڈ کر سکتی ہے کیونکہ جنرلی تو یہ لین کے اوپر کنسسٹ کرتی ہے ایک سمپل نیٹ ورکنگ بلڈنگ کے اندر, لیکن یہ ایکسپینڈ کر سکتی ہے وین یعنی وائڈ ایریا نیٹ ورک کی طرف. اور اس کے لیے اس کے اندر آپ سوئچز یوز کرتے ہیں یا ریپیٹرز یوز کرتے ہیں, اور یہ چیزیں آپ اس سے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور آنے والے لیکچرز میں مزید اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو یہ ان چیزوں پر کنسسٹ کرتی ہے رنگ ٹوپولوجی. اور پھر ان ریپیٹرز یا سوئچز کو لگا کر ہم ملٹیپل رنگز کو فارم کر سکتے ہیں اور پھر وہ ملٹیپل رنگز مل کر ایک کمپلیکس وین بھی بنا سکتے ہیں. یہ آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو میں یہ لین سے وین کنورژن بھی اس کی بتاؤں گا رنگ ٹوپولوجی کی, اور پلس پھر ہم اس کے ساتھ اسٹار ٹوپولوجی کو بھی شروع کریں گے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے ہر لیکچر میں ایک کمپلیٹ کانسیپٹ ہو, کیونکہ یہ جو میش نیٹ ورکس ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ایکسپینڈ
एक्सटेंडेड नेटवर्क्स हैं, इनको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इस वक्त हमारा फुल फोकस और कंप्लीट फोकस सिर्फ टोपोलॉजीज़ की तरफ है, और हर लेक्चर में हम एक टोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे अभी हमने रिंग टोपोलॉजी को देखा है, इसके वेयर अबाउट देखें, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखा है, डाटा फ्लो कैसे होता है, और इसके ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक एक ही है कि अगर इसका कंप्यूटर कोई ख़राब हो जाए या इसका नेटवर्क कहीं से ब्रेक हो जाए। नेटवर्क ब्रेक होने का मतलब होता है कि इसके जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे तारों के साथ है, जैसे सिग्नल्स में है, कहीं से ब्रेक हो जाए तो पूरा नेटवर्क बैठ जाता है, क्योंकि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड भी होता है, और सबसे बड़ी बात है फिजिकली कनेक्टेड होता है। और इसके अलावा मैं अगेन ये बात यूज़ कर रहा हूँ कि डायरेक्टली का मतलब ये नहीं कि हर कंप्यूटर के साथ, मतलब ये होता है कि हर कंप्यूटर नेटवर्क में एक प्रॉपर कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ वो डाटा शेयर कर रहा है और एक रिंग की शक्ल में वो काम कर रहा है। तो अगर एक ज़रा सा रिंग भी जो है ना मुतासिर हो तार का या सिग्नल्स का, तो पूरा नेटवर्क बैठ जाता है। ये इसका इशू है, क्योंकि डाटा जो होता है वो एक डायरेक्शन में, एक सर्कल में फ़्लो करता है। ये था जी हमारा रिंग नेटवर्क और रिंग टोपोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर। इसमें अगर किसी किस्म का कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो किसी भी हवाले से, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब हमारा कोर्स मुकम्मल हुआ है तो इस हवाले से रिंग और मैश के बीच में कुछ कन्फ्यूजन थे बच्चों को। जैसे आप आगे जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा कि ये रिंग और मैश और ये स्टार, इनमें क्या फ़र्क है और क्या इसके अंदर बेसिकली मैश की कितनी टाइप्स हैं, मैश की भी हम टाइप्स देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कंबाइंड होगी आपकी।